ہے پنجاب کی حد تک خاص طور پر. اور پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں ریوائیول چاہتی ہے. پیپلز پارٹی کو یہ یعنی بقول کسی کے ایک این آر او ہو چکا ہے, ابھی دوسرا این آر او ہونے جا رہا ہے, جس میں پیپلز پارٹی کو دوبارہ پنجاب میں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جائے گی گویا. یہ ساری صورتحال جو بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسی نہیں ہے کہ وہ حمزہ سے بات کر لیں گے, شہباز سے. آپ کون ہوتے ہیں کہ پنجاب میں تبدیلی لانے کے لیے آپ جو گڑھ ہے مسلم لیگ کا وہاں آپ اپنی ہی حکمت علی بنائیں. اتنی کھلی انہوں نے بیان کر دی ہے کہ لوگ اب کہنے لگ گئے ہیں کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کا پلان ہے یا کسی اور کا پلان ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہم تدبیر بندہ کرتا ہے, لیکن سب سے بڑا تدبیر کرنے والا اللہ خود ہے. تو واللہ خیر الماکرین. تو بات یہ ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے, کیا نہیں ہوتا, کس طرف جاتے ہیں, کیسے نہیں جاتے ہیں. لیکن اب یہ بات سب کی زبان پر آ رہی ہے کہ پنجاب میں اس طرح کی منصوبہ بندی ہے. اسی منصوبہ بندی کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ کاف لیگ کا نہ بنا دیا جائے, کہ اگر مسلم لیگ اس جال میں آ جاتی ہے اور وہ کاف لیگ کا بنا دیتی ہے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو, تو پرویز الہی ہیلپ فل ہوگا اور پیپلز پارٹی کی شاید وہ ہیلپ کچھ کرے, کچھ ان کے ممبر لائے, کچھ اپنے ممبر لائے, بڑھائے, اور پھر تحریک انصاف تو ہوگی یہاں, تو مل جل کے کچھ دال دلیا ہو جائے. لیکن مسلم لیگ غالباً یہ جو چال ہے اس کو سمجھ گئی ہے. یہ درست بات ہے کہ اس وقت اس میں اگرچہ کراؤڈ پلر سارے لیڈرز میں صرف مریم نواز ہے, مسلم لیگ کے نہیں, ویسے سارے لیڈروں میں کوئی کراؤڈ پلر نہیں ہے سوائے مریم کے. لیکن سیاست کے جوڑ توڑ, سیاست کے اتار چڑھاؤ اور سیاست کے بہت سے معاملات جو ہیں, تنظیمی معاملات بھی ہیں, ابھی شاید اس کی اتنی گرفت نہیں ہے. صحیح. اور اس کے ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. ان کا بیانیہ جو ہے وہ ان کو تنگ کرتا ہے. لیکن لوگ جو ہیں پہلی بار یہ کہنے لگے ہیں کہ اب جو صورتحال پیدا ہوئی, مثال کے طور پر وفاقی حکومت میں, کچھ لوگوں کا کہنا کہ بڑی خوبصورت کھیل ہے. انہوں نے کہا اچھا جی آپ آئیں نا ذرا یوسف رضا گیلانی سینٹ میں جتا دیتے ہیں. خوش کر دیا پیپلز پارٹی کو بھی, ساتھ حفیظ شیخ کی چھٹی کرا کے عمران خان کو بھی ہلا دیا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو میری کانسٹیٹوئنسی ہے حلقہ ہے وہاں سے یہ بندہ دوسرا جتا دیا. اس کے بعد چیئرمین سینٹ کے الیکشن آئے تو ان کو بھی بتا دیا اور حکومت کو بھی بتا دیا کہ یہ یہاں الیکشن جیتنے ہو تو وہ طریقہ کام کرتا ہے جو ہم کر سکتے ہیں, ہمارے بغیر آپ الیکشن نہیں جیت سکتے. وہاں بھی ثابت کر دیا. اور تیسری طرف جب لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں الیکشن کا وقت آیا تو یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی سے گزارا, ایک تو ان کو بتایا کہ ہم, دوسری طرف یہ کہا کہ ان کے ہاتھ سے مسلم لیگ نون کو زک پچا دی, یعنی یہ کہہ دیا کہ ان کو نہیں ہم نے آنے دیا. اصل دشمنی گویا, دشمنی تو نہیں کہتا, مخالفت ان سے پیدا ہو گئی ہے. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جو مصنوعی ہے اور پاکستان کے لیے میں نہیں کہتا کہ بہت ڈینجرس ہے, بلکہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بھی بن سکتا ہے. ہمیں جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما صدیق الفاروق صاحب نے, لائن پر موجود ہیں. جی صدیق الفاروق صاحب ہمارے دوست, ان سے پوچھتے ہیں یہ شاید کوئی رہنمائی کرے. السلام علیکم صدیق الفاروق صاحب. جناب میر صاحب وعلیکم السلام. اچھا جی, میں نے یہ کہا ہے کہ منصوبہ بندی یہ ہو رہی ہے اب نہیں, یا آنے والے الیکشن میں جب بھی ہو, سال میں ہو, 2 سال میں ہو یا 6 مہینے میں ہو, پنجاب میں مسلم لیگ نون کا مقابلہ کرنے کے لیے تحریک انصاف, پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کا گٹھ جوڑ کیا جائے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ لوگوں کی زبان پر یہی تجزیہ ہے آج کل. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے سجاد میر صاحب, اگر آپ اس وقت یہ پروگرام کے ہوسٹ اور اینکر بننے کی بجائے یہاں تالیاں بجانا شروع کر دیں گے تو اس پروگرام کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے, جو آپ کا کام ہے وہ کریں گے, تب جس معاملے جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے وہ تو قوال کو اگر حال آ جائے تو پھر قوالی تو نہیں ہو سکتی نا, پھر قوالی نہیں ہو سکتی. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بھی ارینجمنٹس ہوتے ہیں یہ فطری طور پر اور آئین اور جمہوریت کی روح کے مطابق نہیں ہوتے, بلکہ
ڈنڈے کے زور سے یا سازشوں کے ذریعے سے یا اور طریقوں سے خوفزدہ کر کے ایک اکٹھ کیا جاتا ہے، ایک چیز قائم کی جاتی ہے. اور پاکستان کی 73 سالہ 74 ہی کہہ لیں 74 سالہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کا نتیجہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں نکلا، کبھی نہیں نکلا. ٹھیک بات. تو اب اس وقت اگر نیچرلی ایک پاپولر جماعت جو ہے اور ویسے ہی نہیں پاپولر ہوئی، آخر لوگ بے وقوف تو نہیں ہے نا، جھوٹے وعدے تو انہوں نے نہیں کیے، انہوں نے کچھ کر کے دکھایا، لوگ ان پہ یقین رکھتے ہیں. اگر یہ کریں گے، اول تو میں آپ سے کہوں گا کہ یہ کامیابی نہیں ہوگی، کیونکہ آنے والے الیکشنوں میں انشاءاللہ العزیز وہ پولنگ بوتھ کے اندر یہ بندوبست نہیں ہو سکے گا کہ پولنگ ایجنٹس کو اٹھا کے اور فارم 45 پہ کچھ جعلی فگر لکھ کے آپ بھیج دیں اور رپورٹنگ سسٹم بھی جام کر دیں اور پھر اپنی مرضی کا نتیجہ نکالیں. اب یہ نہیں ہو سکے گا. تو اس کے لیے اب یہ ارینجمنٹ اگر کیا جا رہا ہے تو میں یہ کہوں گا ضرور، بالخصوص یہ ابھی مفروضہ ہے نا، آپ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مفروضہ ہے. ٹھیک ہے. مجھے امید ہے، مجھے یقین کرنا چاہیے پیپلز پارٹی جو اتنی سیزنڈ پارٹی ہے اور اتنا تجربات سے گزری ہوئی ہے، ان کے خاندان پیپلز بھٹو خاندان نے قربانیاں بھی بہت دی ہیں، کہ وہ اس قسم کے جعلی چکر میں نہیں آئے گی. میں ان سے توقع رکھوں گا، میں یقین رکھوں گا. اور باقی رہ گئے جن لوگوں کی آپ نے کہا ہے تحریک انصاف اور دوسرے ہمارے دوست، معاشرتی طور پر تو ان کا طور اتوار اچھے ہیں، لیکن باقی ان کے جو کام سیاسی ہیں وہ عجیب ہی ہوتے ہیں. تو یہ پاکستان کو مضبوط کرنے کی بجائے، پاکستان کے معاملات کو آگے لے جانے کی بجائے، آئینی ذمہ داریاں ادا کرنے کی بجائے آئین شکنی ہوگی، اور اس کے لیے دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی، اور پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اچھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کا کوئی چانس ہے کہ وہ کچھ مل کے کام کر سکیں؟ دیکھیے، میری خواہش بھی ہے، میں پیپلز پارٹی کے اپنے جیسے غریب لیکن پرانے جو کارکن ہیں اور جو بعض اچھے عہدوں پر بھی ہیں، میں ان کی بھی سوچ دیکھ رہا ہوں. وہ یہی ہے دونوں طرف کہ یہ جھگڑا جو نزاع ہے یہ ختم ہو جائے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں میر صاحب کہ اگر واقعی ہمارے لوگوں کو، سیاستدانوں کو، مختلف رینک، سب سے اوپر والے رینکس کو اگر ملک سے اور عوام سے محبت ہے تو وہ اس اتحاد کو نہ صرف قائم رکھیں بلکہ اسے مضبوط کریں، اس میں کچھ اور بھی شامل کریں. یہ اتحاد اگر 10 سال چلے تو مجھے یہ امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کی قسمت سنور جائے. بہت شکریہ آپ کا صدیق الفاروق صاحب، بہت مختصر وقت میں آپ نے بہت اچھی اور بہت اہم باتیں کی. بہت شکریہ آپ کا جی. پی ڈی ایم کو قائم رکھنا چاہیے، اس سب کی خواہش یہی ہے، لیکن اگر قائم نہیں رہتی اور وہ اگر دوسرا جو ایک پاسبلٹی میں نے بتائی ہے کہ آج کل کچھ چل رہی ہے مارکیٹ میں، وہ قائم کرنے کی کوشش رہی جاتی ہے تو یہ نیچرل نہیں ہوگی، ان نیچرل ہوگی. اچھا میر صاحب، اگر اس جو آپ منصوبہ بندی کی بات کر رہے تھے، اگر اس منصوبہ بندی میں کس کو مائنس کر دیا جائے مسلم لیگ نون سے تو پھر تمام راستے ہموار ہیں؟ یہ آپ کا مطلب کہنے کا ہے کہ مریم نواز کو اگر نواز شریف کو نکال دیا جائے -1 تو پھر شاید مسلم لیگ قابل قبول ہو جائے حمزہ کی صورت میں. لیکن بات حمزہ کی صورت میں، یہ حمزہ اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں کہتا کراؤڈ پلر تو اب بھی یہی ہے، نواز شریف ہے یا مریم نواز، بلکہ شاید کراؤڈ پلر کے لحاظ سے تو نواز شریف سے بھی آگے ہے. لیکن اب اگر نواز شریف آئے گا تو وہ کیا چیز ہوگا یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس وقت پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں ہولڈ ہے مسلم لیگ نون کا، نواز شریف کا، اور لیڈر نواز شریف ہے. شہباز شریف بھی جانتا ہے، حمزہ بھی جانتا ہے، سب جانتا ہے. ہمیں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اورنگزیب برقی صاحب نے جی، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. جی السلام علیکم برقی صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ میر صاحب ویلکم، تھینک یو. برقی I صاحب hope you are safe ہیں جی، stay safe. تھینک یو ویری مچ. ہم بس ابھی اس چکر میں ہیں کہ یہ اڑایا جا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کے بارے میں کہ ٹوٹ رہی ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ یہ کی خواہش کہہ رہا ہوں میں کہ کاف لیگ اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف مل کر پنجاب میں مسلم لیگ نون کا مقابلہ کرے. کیسا لگتا ہے یہ آپ کو جو پاکستان میں پیپلز پارٹی؟ جو مجھے پتا نہیں ہماری لیڈرشپ کیا کہے گی، مگر یہ خواہش سے مجھے بری نہیں لگتی. بینگ ان پنجاب وی آر ویری ویک، اور یہ جو ہے خواہش جو آپ نے بتایا کہ ایسے ہو تو ہمیں نقصان نہیں ہے.
اور اگر ہم نون لیگ کے ساتھ جڑے رہیں اور ٹکر لیتے رہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ہمیں نقصان زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ہمیں مسلم لیگ کے ساتھ لڑنے کے لیے اور لڑنا چاہیے, ہمیں تحریک انصاف کے ساتھ ملنا پڑے تو مل جانا چاہیے. سر اپنا میر صاحب میجورٹی کو ہم خاموش رہتے ہیں, ہمیں اجازت نہیں ہے, انڈسپلن بھی ہو جاتا ہے. جو ہم یہ واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں, فیس بک پہ میسیج آتے ہیں, پنجاب میں 99% ورکر ریگارڈ نون ایز دیئر ایڈورسری اینڈ ناٹ پی ٹی آئی. پی ٹی آئی میں ایک ہی آدمی ہے جس کے یہ سے سارے لوگ وہ عمران خان, مائنس عمران خان. پی ٹی آئی جو مطلب عمران خان کے لیے زیادہ لوگ ہیں کہ سلیکٹڈ ہے یہ اور نلائق ہے, جس میں حقیقت بھی ہے. جو آج اسے چینج کیا ہے مطلب ہے ایک اکانومسٹ کو نکال کے ایک 12 کلاک کو اکنامکس اینڈ فائنانس دے دی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ایسا کوئی بندوبست کیا جائے یا کرا دیا جائے تو لوگوں میں یہ پاپولر ہوگا یا کوئی ریئیکشن ہوگا لوگوں میں؟ میرے خیال میں ریئیکشن زیادہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ ایسا اگر کوئی ہوا تو شہباز شریف گروپ جو ہے نا وہ بھی فارورڈ بلاک بنا کے ان کے ساتھ مل جائے گا. اگر انہوں نے نہ بنایا آج تک اس نے اپنے بھائی کو تو چھوڑا نہیں ہے. ابھی چھوڑ دے گا. ابھی آپ نے ہسٹری پڑھی ہے مغلوں کی بھی, یہ تو مغلوں سے بھی بڑے مغل ہیں. اور میرے خام نام کا بھی آپ نے ہسٹری پڑھی ہے. اب آپ کو ویسے لگ کیا رہا ہے, ملک جا کدھر رہا ہے؟ آج خاموشی ہے ہماری ہونی تھی. میرا خیال تھا 20 دن ابھی پتہ نہیں کچھ پڑا نہیں ہمیں 4 کی سی سی کی میٹنگ میں, کیونکہ سچی بات ہے اگر رتو دیروں میں ہوئی تو پھر میں تو نہیں جاؤں گا, کیونکہ آج کل سر ایٹ مائی ایج آئی ایم اباؤٹ 70 ٹریول کرنا مشکل ہے. مگر جو ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے نا نیوز, اس میں ہے کہ دے ہیو ریئلائز کہ پیپلز پارٹی اپنی جو آئیڈینٹی ہے وہ نون کے ساتھ مرج نہ کرے, علیحدہ رہے. کیونکہ ہمارے پاس وی آر آن گراؤنڈ, وی آر کوائٹ ویل ان کے پی کے میں بھی, irrespective کہ ہماری اسی پہ میں ایک کمیشن ہوئی تھی مقرر, تو میں ادھر ہو کے آیا تھا پیپلز پارٹی کے بہاف سے. آئی ٹریولڈ along with فیض اللہ بابر. تو وہاں ہے یہاں صرف سینٹرل پنجاب میں ذرا ڈورمنٹ ہوئی پارٹی, وہ بھی 1-2 چکر لگائے. زرداری صاحب بلاول صاحب ملیں گے تو وہ جو لوگ چپ کر کے بیٹھے باہر آ جائیں گے. اتنی نہیں ہے ہماری پوزیشن خراب جتنا اخباروں میں تاثر دیا جاتا ہے. اور ہمارا جو ہے ہی اپنانا, کبھی بھی ہم ان کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ ہمارا ورکر نہیں چل سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کے اندر بھی اکثریت یہ چاہتی ہے, باقی جتنے بھی اختلافات ہوں کچھ بھی ہوں, لیکن پیپلز پارٹی کے بارے میں وہ بھی یکسو ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے نہیں چلا جا سکتا. بالکل مس بھی کریکٹ تھا. نہیں سارے ہم اتنے الیکشن دیکھیں جی لڑتے آ رہے ہیں. 85 وی اسٹارٹڈ ان 79 اسٹرگل کرتے کرتے نون لیگ ہی تھی نا وہ جو بھی تھے زیادہ کے لوگ. اس کے بعد آپ نے دیکھے 88 آنورڈ کیا انہوں نے کیا ایز لیٹ ایز 2011-12 جب وہ نواز شریف صاحب وکیل بن کے سپریم کورٹ میں چلے گئے, تو مطلب ہے یہ چیزیں بھولی نہیں جا سکتی. بہت شکریہ آپ کا برقی صاحب, آپ مختصر لفظوں میں بہت ساری باتیں کہہ دیں. جی دیکھیں جی, لگتا ہے کہ یہی ہے کہ دونوں پارٹیوں کے اندر تاثر اب یہی ہے کہ الیکشن کی تیاری ہے. الیکشن مسلم لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے اکٹھے مل کے نہیں لڑنا. پیپلز پارٹی پہلے اس خیال میں تھی کہ اگر مسلم لیگ نیو انہیں کچھ سیٹیں دے دے پنجاب میں تو اس سے ان کا فائدہ ہوگا. اب شاید ان کو یہ کہا گیا کہ یہ تو نہیں دے گی, آپ کو ان کے خلاف لڑنا ہے, اور ان کے خلاف لڑنے کے لیے تحریک انصاف اور کاف لیگ آپ کی مدد کر سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا کیا صورتحال ہوگی کیا نہیں ہوگی, لیکن بہرحال یہ ایک گیم ہے جو چل رہی ہے. صحیح ہے, ہمیں بریک پر جانا ہے, بریک سے لوٹ کر آتے ہیں دوبارہ سے. ویلکم بیک. میر صاحب 2-3 ایلیمنٹس ہیں. ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ آ رہا ہوں کہ حماد اظہر صاحب کو وفاقی وزیر خزانہ کا چارج تو دے دیا ہے. 6 مارچ کو استعفیٰ دیتے ہیں حفیظ صاحب, قبول نہیں کیا جاتا. 29 مارچ کو ان کو برطرف کر دیا جاتا ہے, وہ عہدے کا چارج دے دیا جاتا ہے کہ ان کو جی حماد اظہر صاحب کو. دوسری جانب 2.5 سال میں یہ تیسرا وزیر خزانہ جی اسد عمر صاحب,
اس کے بعد پھر حفیظ شیخ صاحب آ گئے, اب یہ آ گئے ہیں. مہنگائی وجہ ہے, کوئی اندر کے اختلافات ہیں؟ آج کسی نے بہت اچھا تبصرہ کیا ہے معیشت نے, انہوں نے کہا کہ مہنگائی کنٹرول کرنا, انفلیشن کنٹرول کرنا تو اسٹیٹ بینک کا کام ہے, وزیر خزانہ کا نہیں ہے. یہ اس کے کام ہے, دلائل فسکل مانیٹری جو پالیسیاں ہوتی ہیں جس کے تحت, اور اس ڈالر کی قیمت جو بڑھی ہے وہ سارا اسٹیٹ بینک ہے. ہمارے ہاں یہ اسٹیٹ بینک اور یہ دونوں مل کے, اب انہوں نے اس کو اور انڈیپینڈنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. حماد اظہر کے بارے میں پہلے کسی نے درست کہا ہے کہ بھئی پالیسیاں جو ہوں گی وہ چلیں گی, اگر پالیسیاں خراب ہے تو حماد اظہر چھوڑ کے جس کو چاہے لے آؤ. بالکل, میں نے تو کل کہا تھا ہی از دا سیکنڈ ارائیں وزیر خزانہ پاکستان آفٹر چودھری محمد علی. چودھری محمد علی پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور بہت اچھے وزیر خزانہ تھے ہمارے. ان میں سے کوئی وہ باہر کے وہ کوالیفائڈ لوگ نہیں تھے. ملک غلام محمد اور یہ دونوں جو پاکستان کے ابتدائی دنوں کے وزیر اعظم تھے, یہ بیوروکریسی سے آئے تھے اور انہوں نے بہت کمال کے کام بھی کیے تھے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ حماد اظہر کے بارے میں آج شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ آپ انڈر 19 کو اپنی وزارت خزانہ دے رہے ہیں, کہ ہی از ٹو ینگ. اچھا, میں نے ابھی اس کا پروفائل دیکھ رہا ہوں. میں پہلے اس بات کا خلاف ہوا کرتا تھا, اکثر کہا کرتا تھا کہ پاکستان کا جو نظام معیشت ہے وہ ہم نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور فنڈ مینیجر یعنی بینکروں سپرد کر دیا ہے. میں نے یہ بات پہلی بار شوکت عزیز سے کہی تھی, وہ خود بینکر تھا اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہمارے یہاں بہت آتے رہے اس طرح. مطلب یہ تھا کہ آپ اکانومسٹ کو نہیں لائے. جب اسد عمر آئے تھے تو میں نے اس سے بڑے محبت کا اظہار بھی کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ بیسیکلی یہ فرم چلانے مینجمنٹ کا آدمی ہے, یہ تو اکنامکس کا آدمی نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ حماد اظہر کی بڑی اچھی باتیں کرتا ہے, وہی گفتگویں کر جو ایسے معاملے میں ایک سیاستدان پڑھا لکھا سمجھدار زیرک ینگ بچہ کر سکتا ہے. لیکن کیا اس میں کیپیسٹی ہے کہ وہ پاکستان کی اقتصادی پالیسی بنا سکے؟ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں پی ٹی آئی کے رہنما آفتاب جہانگیر صاحب نے جوائن کیا, ممبر قومی اسمبلی. جی آفتاب جہانگیر صاحب جان کے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم آفتاب جہانگیر صاحب. وعلیکم السلام میر صاحب, خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے جی. اچھا جی, آج کل ایک ہی چرچا ہے کہ کیبنٹ میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں. بڑی تبدیلی جو ہے وہ حماد اظہر صاحب کا آنا, حفیظ شیخ کا جانا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا اس سے مہنگائی دور ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی؟ حماد اظہر جو کہ بہت نائس بچہ ہے, میں یہی کہوں گا, میاں اظہر کا بیٹا ہے, لیکن یہ ہے کہ کیا وہ یہ کام کر سکے گا جبکہ پالیسی مین جو ہے وہ تو وہی رہے گی جو کہ ہمارے اکانومسٹ نے یا ہمارے وزارت خزانہ کے برجمہروں نے بنا رکھی ہوگی؟ کیا کہیں گے آپ؟ اچھا میر صاحب, مطلب ہے کہ حماد کے آنے میں اور شیخ صاحب کے جانے میں ایک فرق ہے. وہ یہ تھا کہ شیخ صاحب اگر 2023 میں بھی جاتے تو وہ جواب دہ نہیں تھے کسی کو. ٹھیک ہے. لیکن حماد اظہر چونکہ آپ کو پتا ہے کہ منتخب ہو کے آیا ہے تو وہ جواب دہ ہے اپنے حلقے کے اندر بھی, اپنے لوگوں کے اندر بھی. اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ اگر وہ ڈلیور نہیں کرے گا تو وہ کیسے دوبارہ الیکشن میں پولیٹیکل ورک کیسے رہے, تو اس کو پرفارمنس تو کرنی پڑے گی. اچھا, اس سے مجھے بھی یہی پریشانی ہے کہ حماد اظہر کے سپرد جو کام ہے مہنگائی دور کرنے کا وہ تو اسٹیٹ بینک کا کام ہے, اور حماد اظہر از سو ینگ, بہت ٹیلنٹڈ ہے, ذہین بچہ ہے, لیکن کہیں یہ اس کو ضائع نہ کر دیا جائے اس کام میں پھنسا کر. یہ ایسا بات ہی ہے کہ کچھ وہ ہے, بلڈ بھی ہے, ینگ بھی ہے اور صلاحیتوں سے بھرپور شخص ہے. کیونکہ میرا تعلق ہے اس کے ساتھ, اسمبلی میں بھی اور ویسے بھی ہمارے پارٹی کا تعلق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہر جگہ پر میری اپنی رائے ہے, ہو سکتا ہے کہ اختلاف بھی ہو, لیکن میری رائے یہ ہے کہ جب لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں تو انہیں ذمہ داری دی جائے, وہ ایسے طریقے سے ذمہ داری کو نبھائیں گے کیونکہ انہیں اس احساس ہوگا کہ اگر ہم نے یہ ذمہ داری نہیں نبھائی تو آگے چل کے ہمیں پریشانی ہو. تو ٹیم تو ظاہر بات یقیناً وہی ہوگی جو معاشی ٹیم ہے, لیکن جب اس کے اوپر جو خبر شخص ہے اس سے سوچنے کا انداز عوامی ہوگا تو وہ کام بہتر طریقے سے کر سکے گا. اصل میں اب بات یہ ہے کہ بہت سی وزارتیں بدلی جا رہی ہیں, پیٹرولیم کی بھی, دوسری بھی, کچھ بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں, اطلاعات کی تو خیر ہے, لیکن وہ ساری وزارتیں جن کا تعلق ملک کی اقتصادیات سے ہے, زراعت ہے, یہ سب چیزیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کی پارٹی بالکل سیریس ہو گئی ہے کہ ملک میں یہ سب سے بڑے مسائل ہیں, بے روزگاری کا, غربت کا, یہ سارے مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جائے
اور کوئی حل ہے ان کے پاس یا ابھی ہم حالات کے دائرے میں بہتے جا رہے ہیں؟ دیکھیے حالات تو ہمیں ماضی کی ساری جو ہے ڈسکشن میں ملی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چیزوں کی بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور اقدامات بھی کچھ سخت کیے جا رہے ہیں. اور جیسے آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ بھی ذرا ایکٹیو ہو مختلف دورے کر رہے ہیں دن میں، اور وہاں پر جا کے ترقیاتی کاموں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور فنڈز بھی دے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2 سال ہیں یہ ایک ہنگامی سال ہے ہمارے، تو ہمیں اس میں اگر ہم ڈیلیور نہیں کریں گے تو پھر ہم کیسے عوام کے پاس جا سکیں گے. تو مطلب یہ تو ڈو اینڈ ڈائی کا معاملہ ہے. اب ہر صورت میں غربت کو بھی دور کرنا ہے اور مہنگائی کو بھی دور کرنا ہے اور لوگوں کی بے روزگاری کو بھی دور کرنا بہت بڑا ٹاسک ہے جو اس نوجوان حماد اظہر کے کندھے پہ ڈال دیا گیا ہے. تو پارٹی اس کے لیے تیار ہے کہ ان کو کامیاب کرانے کے لیے ہر طرح کا بالکل میرے ساتھ تیار بھی ہے. اور پھر حماد اظہر الگ اکیلا نہیں ہے. اب یقیناً کیونکہ ہمارا ایکسس آسان ہوگا، جو تھوڑا سا مشکل تھا حفیظ شیخ کے ساتھ، کیونکہ ان کے سوچنے کا انداز ٹیکنوکریٹ والا تھا، وہ ذرا تھوڑے سے ڈفرینٹ انداز سے سوچتے تھے. اور تو یہ ہمارا کیونکہ ایک عوامی سا انداز ہوگا، آپس میں ہم کیونکہ کلیگ بھی ہیں اور پہلے سے، تو وہ بہتر طریقے سے ہم کچھ اپنی ایڈوائس بھی دے سکیں گے ان کو، تو وہ سنیں گے بھی. تو انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گی چیزیں. چلیں جی، اللہ بہتر کرے ملک کے لیے بھی، آپ کی پارٹی کے لیے بھی اور حماد اظہر کے لیے بھی اور سب کے لیے. اللہ پاکستان کو ترقی کی راہ پہ دکھائے. بہت شکریہ آپ کا، بہت مختصر وقت ہے، آپ نے بہت سی باتیں ہمیں کہہ دی. بہت اچھی بات ہے جی اگر یہ کرتے ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اس سے زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھیں اور بہت سے کام جو کہ ان کے کرنے کی نہیں ہے. ایک آج اکانومسٹ نے کہا کہ اس کو آج ٹویٹ دینا چاہیے کہ مہنگائی دور کرنے کا کام آپ میرے سپرد تو نہیں ہے، یہ تو اسٹیٹ بینک نے کرنا ہے. اس کو تو آپ آٹونومی دے رہے ہیں، اس سے تو پوچھ نہیں سکتے، اس سے پوچھ نہیں رہے. تو کیا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جب اسٹیٹ بینک کا مسئلہ آیا سب ان کے سامنے، عمران خان کے سامنے، تب اسے سمجھ آئی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا مجھے اگلی اسٹوری کی جانب بڑھنا، وقت بڑا شارٹ ہے. کورونا پہ ایک بڑی لہر، جو تیسری لہر جسے کہہ رہے ہیں، شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے. میرے صاحب کیا وجہ ہے کہ کورونا ویکسین ہے، کمپنیوں سے معاہدے تو ہوگی، ایک اور کمپنی سے اصل میں اس معاملے میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم شاید سست کا شکار رہے ہیں اور بہت سے لوگ جن میں ہم بھی شامل ہیں اس بات پہ زور دیتے رہے ہیں کہ پاکستان میں ویکسینیشن کا کام ذرا تیز کیا جائے. جتنا کام ہو رہا ہے عمدہ ہو رہا ہے، اس کا سسٹم بہت اچھا ہے. ایکسپو سینٹر پہ جس طرح لاہور میں بنا ہوا ہے ایک خاصا آئز ہے، خوبصورت ہے، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں جا کے احساس نہیں ہوتا کہ آپ پاکستان میں ہیں. میں نے بھی کروائی ہے، بہت خوبصورتی کے انداز میں وہ ہو جاتی ہے. لیکن کہنا ہے کہ ہم نے ویکسین منگوائی نہیں. ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں، دنیا میں شارٹیج ہو گئی ہے. کل پرسوں انہوں نے کہا ہے وہ ہمارے لیے پرابلم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے آرڈر ہی نہیں دی ہے. ابھی چندے کی خیرات کی ویکسین جو ہمیں مل رہی ہے، مفتہ لگانے کی عادت ہے، اسی ویکسین کے ذریعے ہم کام کر رہے ہیں. اچھا، ہمیں جوائن کیا وائس چیئر پرسن ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان پہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید صاحب. ناصرہ جاوید صاحبہ جی وہ تو ویسے بھی بہت ہماری مدبرانہ سوچ رکھتی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم جسٹس صاحبہ، کیسی ہیں آپ ناصرہ صاحبہ؟ الحمدللہ ابھی تک تو میں بچی ہوئی ہوں کورونا سے. میں نے بھی آپ کی طرح ٹیکہ لگوایا ہے اور بڑا عمدہ انتظام. اللہ آپ کی حفاظت کرے جی، آپ کو سلامت رکھے. بہت آپ ہمارے لیے آسرا ہیں آپ. اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ہر پاکستانی کو. بالکل. اچھا، میں ایک بات سے یہی کر رہے ہیں کہ یہ جو ابھی ہمارے ویکسینیشن کا ایک جو پلان ہے وہ کوئی اتنا صاف ستھرا دکھائی نہیں دیتا. ہم بہت لیٹ نہیں ہو گئے؟ دنیا میں ملکوں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. ہم ابھی کروڑوں کا ملک ہے، لاکھوں کو بندوں کو بھی ویکسینیٹ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کہا تھا یہ مفتے کی لگ رہی تھی، یہ تو جو خیرات میں آئی تھی وہ لگا لی، ابھی تک آرڈر نہیں کی. حالانکہ اب یہ دیکھیے یہ ہیلتھ کارڈ کس لیے ہے کہ جی ہر ایک کو اتنے 1 لاکھ روپے کا یا کتنے کا طبی جو ہے علاج وہ مفت ملے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی کا جو سوال ہے، کورونا کا ٹیکہ ان کو لگائیں تو ہیلتھ کارڈ میں سے وہ رقم نکالیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پرائیویٹ کمپنی کو امپورٹ کی اجازت کیوں دی ہے اور وہ پھر ڈسٹریبیوٹ کرے گی اسپتالوں میں. دنیا بھر میں جہاں بھی ترقی یافتہ ممالک میں یہ کورونا ویکسین مفت لگ رہی ہے ہر ایک کو. یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں یہ اس کو ایک کاروبار بنانا چاہ رہے ہیں اور 119% اس کی پرائس جو ہے نا اس میں وہ کیا ہوا ہے زیادہ. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. اور یہ اسپوٹنک ویکسین دینے کا مقصد کیا ہے جو اتنی مہنگی ہے؟ ہمیں وہ جو دے رہے تھے سینو فارم اور وہ سب لوگوں کو لگی بھی ہے اور اس پہ کوئی
نتیجہ بھی نہیں ہوا منفی، تو وہی ہمیں لینی چاہیے تھی، اور چین ہمارا ہمسایہ ہے، یقیناً ہمیں کچھ وہ رعایتی نرخ پہ دے بھی دے. تو یہ آرڈر تو تبھی کر لینا چاہیے تھا جب انہوں نے مفت بھیجی تھی اور وہ پہلا سیمپل صحیح نکلا تھا، تو فوری طور پہ آرڈر کر کے تو تمام 20-21 کروڑ لوگوں کے لیے یہ لگوا لیتے. لیکن پتہ نہیں کیا سوچتے رہتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہی. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 9,900 کی 2 شاٹس بازار میں یا ہسپتالوں میں مہیا ہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ جو امیر لوگ ہیں وہ تو لے لیں گے اور لگوا لیں گے، اور جو غریب غربا ہے وہ کورونا کی زد میں آ جائیں گے. یہ تو بہت میرا خیال ہے ناانصافی ہے اور ایک امتیازی سلوک ہے، اور یہ طبقاتی نظام بنانے کی مترادف ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہ بالکل آپ نے درست کہا جی. اور میرے خیال میں ہمارے پالیسی سازوں کا شاید کچھ قصور ہے، یا ان کے خیال میں یہ ایسی چیز تھی کہ جو ہمیں مفت مل سکتی تھی، اور یہ ان کی غلط فہمی تھی کہ ٹوٹل لوگوں کی آبادی کو مفت تو نہیں ملے گی، تو ہم نے ڈیلے کیا ہے. اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تیزی کیسے لائی جائے؟ کوئی کمپین چلائی جائے؟ کیا کیا جائے؟ میرا خیال ہے ایک کمپین تو چل رہی ہے. یہ نظام بدلو والا یا کون سی ایک NGO ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے بارے میں بھرپور مظاہرے کریں گے کہ سب کو مفت لگائی جائے. اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا، دیکھیے وہ احساس پروگرام کیا ہے، یہ ہیلتھ کارڈ کیا ہے، انہی کے ذریعے یہ سب کو لگ سکتی ہے. اور یہ اسی کے جو پیسے ہیں اس سے منگوائی جائے اور فوری طور پہ منگوائی جائے. اگر آج بھی آرڈر کریں تو میرا خیال ہے چین سے آنی تو کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں، ساتھ ہی تو ہے ہمارے ہمسائے، اور سب کا کام بھی ہو جائے گا. اور اب کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے سے 50 سال کی عمر کے اوپر جو لوگ ہیں ان کو بھی لگائیں گے. تو پھر جب ہوگی تو لگائیں گے. میرا خیال ہے آپ کو بھی ابھی دوسرا ٹیکہ تو لگنا ہے، ہم سب کو دوسرا لگنا ہے. بالکل درست ہے جی. بالکل جی. انشاءاللہ میرا خیال میں یہی ہم کو مشورہ دیا جائے کہ جتنی جلدی ہو سکے لوگوں کو ویکسینیٹ کرائیں. اس وبا سے بچنے کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور یہ کمیشنوں کا انتظام نہ کریں، 119% یہ کسی صاحب اقتدار کے جیب میں جائے. ٹھیک بات، یہ تو مجھے شک ہے. ٹھیک بات ہے. لیکن یہ تو ٹرانسپیرنسی ہمیں چاہیے، ہر چیز میں شفافیت ہونی چاہیے. یہ تو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ کیوں اتنی زیادہ قیمت بڑھائی. ٹھیک ہے. ٹھیک بات. بہت شکریہ آپ کا جی. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت رہنمائی کی، بہت سیدھی بات کی انہوں نے. کوئی پارٹیشن بات نہیں ہے، صاف بات ہے کہ لوگوں کو ویکسین لگنی چاہیے، اور غریب امیر کا فرق نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی امیر ہے تو وہ تو خرید کے لگا لے 10,000 کی 8,000 کی بار کی، اور جو غریب ہے وہ انتظار کرتا رہے، لائن میں لگا کھڑا ہو کہ کب ہمیں خراب اور ہمارے لوگ اس ویکسین سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صحیح. ہمیں بریک پر جانا جی. سجاد میر صاحب بریک کراتے ہیں دوبارہ جی ایک پختہ سا وقفہ. صحافت میں میرے 35 سال. وہی کھیل تماشے، وہی نعرے، وہی مایوسیاں. سچ اور جھوٹ کے رشتے، وفاداری، بے وفائی، طاقتوروں کے کہے بے بسوں کی سسکیاں. کون بدلے گا یہ سب؟ شاید سوچتے تو ہوں گے کیوں ہے ایسا. میں تلاش کروں گا ان سوالوں کے جواب آپ کے ساتھ. وائنڈ اپ ود اسار رانا. دیکھیے پروگرام وائنڈ اپ ود اسار رانا جمعہ ہفتہ رات 10 سے. چاہیے کوالٹی ایجوکیشن. مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ. مجھے چاہیے افورڈیبلٹی.
मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट। वेलकम बैक। मीर साहब, नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम इमरान खान साहब को खत लिखा था। वजीर आजम इमरान खान साहब ने जवाबी खत लिख दिया। इमरान खान साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि उनका तमाम हमसाय ममालिक से हम एक अमन चाहते हैं, अमन के ख़्वाह हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए, जितने भी तस्वीर तलब इनके तनाज़ात हैं उनका हल होना चाहिए। कैसे देखते हैं कि हकीकतन वाकई माहौल साजगार होता देख रहे हैं, या कि ये सिर्फ अभी ख़तो ख़ताबत तक ही एक बात में? कैसा साजगार होगा? ऐसी एक ही शर्त है ना जी, हम कश्मीर के मसले से दस्तबरदार हो जाए। देखिए, इस वक्त लोग जो थे, हमेशा जब कभी हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने की बात होती थी, लोग उसमें इंटरेस्ट लेते थे। बिल्कुल। पहली बात है कि डर रहे हैं, वो कहते कश्मीर का सौदा तो हम नहीं कर चुके, तो और मुश्किल हो गया हमारा कुछ करना। और जबकि ये बात भी तय है कि अमेरिका में जबकि तब्दीली हुई है, सदा आया है, ट्रम्प की जगह जो बाइडेन आया है, तो दो बाइडेन जो है वो चीन साथ भी अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज करना चाहता है, और इंडिया को भी कह रहा है कि पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात नॉर्मल करो, उनसे बातचीत करो। तो वो कह रहे हैं कि ये किसके एजेंडे पर हम बात कर रहे हैं? शकूक व शुबहात तो पैदा होते हैं ना जी। बिल्कुल। इस किस्म की सूरत हाल है जिसमें हमारे लिए मसला ये है कि हमें देखना ये है कि किस तरह इन मामलात को इस तरह लेके चल सकते हैं कि ये पाकिस्तान के मफाद में बेहतर भी हो, कोई गलत फहमी ताल्लुकात बेहतर करने के बारे में कौन शक कर सकता है? हमने अपना सफ़ीर वापस बुला लिया, व्लादिमीर में भेजा ही नहीं और उसे डाउन ग्रेड कर दिया, हमने तजारत बंद कर दी, हमने सारे काम कर दिए, अब हम सारे काम करने जा रहे हैं। हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने। जी, ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आप खैरियत? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। वैसे क्या हो रहा है? ये हमारे हिंदुस्तान से ताल्लुकात दोस्ती हो रही है और चीन के साथ भी कुछ अमेरिका के राब्ते हो रहे, क्या खित्ते की सूरत हाल क्या बदलती दिखाई देते हैं? लोग शक करते हैं कि कश्मीर का सौदा तो नहीं हो रहा। जी बहुत शुक्रिया। मीर साहब, बाइडेन के आने के बाद कुछ उनकी जो सऊदी अरेबिया के हवाले से कुछ उनकी पॉलिसी में कुछ चेंज देख रहे हैं, और आपने ये भी देखा है कि वो उनका एक कोल्ड वॉर टाइप सूरत हाल जो रूस और चीन के साथ भी शुरू हो गया है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि और इसी दौरान हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तो पहले बड़ी अमन और रीजनल पीस की हमेशा बात करते रहे, खासकर इमरान खान साहब के आने के बाद, कि अब वो इंडिया के साथ सडनली एक दिन खबर आती है कि जनाब लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर को बहाल कर दिया गया है। और आज की खबर ये है कि ये कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जी पाकिस्तान सोच रहा है कि शायद चीन से कपास और ये जो कॉटन है इसको वो इंपोर्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि बायलैटरल ताल्लुकात में भी शायद कुछ पेशरफ होगी कि अगर तजारत शुरू होती है तो बायलैटरल ताल्लुकात में बेहतरी होगी। और प्राइम मिनिस्टर ने जो आज उनको खत का जवाब दिया तमसिन मूडी को, उसमें उन्होंने एक अच्छा खत है, लेकिन जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो हालात की बेहतरी है वो कंटिंजेंट है जम्मू और कश्मीर के डिस्प्यूट की रेजोल्यूशन पे। तो वो कश्मीर की बात उन्होंने फिक्स कर दी। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि अपना हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब है वो गए हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस दुशांबे ताजिकिस्तान, और कहा यह गया था 3-4 दिन पहले कि शायद उनकी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ साइड पे मुलाकात हो, लेकिन बहरहाल अभी तक ऐसी कोई खबर जो है वो नहीं आई है। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आवाज बिल्कुल साफ आ रही है आपकी। जी तो लेकिन एक बात क्लियर है कि कुछ हो जरूर रहा है, इसमें कुछ हालात में ये चेंजेस जो है वो आ रहे हैं। अभी आप ये देखें कि अमेरिका और अपना सऊदी अरेबिया के दरमियान में जो एकदम थोड़ी सी कोल्ड वॉर टाइप चीज आई है, एक वो खशकोगी वाला जो कत्ल है उस पर उन्होंने फिर बात को सऊदी अरेबिया को ब्लेम किया है, और यमन से उन्होंने अपनी कोलिशन से वो विड्रॉ कर गए हैं। तो सऊदी अरेबिया मजबूर हो गया कि यमन के साथ भी सीज फायर की बात उन्होंने पेश कर दी है। तो इंडिया के साथ तो मामला तो वही है कि
चीन की तो एक तरफ चीन का प्रेशर है और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान का फ्रंट है और इंडिया को उन्होंने कायम रखना है चीन के खिलाफ और इलाके में और अफगानिस्तान में किसी किस्म की थानेदारी रहे। तो ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान। अब आप देखिए अमेरिका ने कैसे पाकिस्तान को स्नब किया है। तीन वाकया हुए यके बाद दी गए। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है उसमें प्राइम इमरान खान को दावत नहीं दी गई। नंबर 2 जो तुर्की से हमारे अटैक हेलीकॉप्टर का एक कॉन्ट्रैक्ट था 20 से 30 हेलीकॉप्टर का, उसको उन्होंने 6 महीने के लिए सस्पेंड करा दिया क्योंकि उसमें कुछ जारी बात है चीजें जो कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी है तो जिसमें उनका कंट्रोल है तो वो उन्होंने। और तीसरा आप देखें कि एक और भी डेवलपमेंट हुई है, ये उनके सेक्रेटरी डिफेंस वो आए हैं इंडिया लेकिन उनको इतनी उनमें नहीं थी कि जनाब अफगानिस्तान भी वो गए तो भाई आप पाकिस्तान आपकी इतनी मदद कर रहा अफगानिस्तान में कि आपकी वो स्पेसिफिक एग्जिट मिल जाए तो आप पाकिस्तान आ जाए तो 2 घंटे के लिए भी बात कर लें, लेकिन वो नहीं आए। तो 3 उन्होंने स्नब किया पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने भी ये मैसेज रिसीव कर लिया। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात में और बेहतरी और हालात जो है उसमें बेहतरी आ रही है और ज्यादा अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी जो हमें सरप्राइज हुआ है कि चीन ने ईरान को ऑन बोर्ड ले लिया। 25 साल का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हो गया जिसमें पता नहीं कितने 400-500 अरब डॉलर वो चीन जो है वो इन्वेस्ट करेगा। गालिब ईरान सीपैक को अब ज्वाइन कर जाएगा और ईरान के साथ इकोनॉमी और दिफाई मामला के ऊपर जो है वो चीन के एग्रीमेंट हो गए। तो ये तो बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मैं समझता हूँ चेंजेस आ रहे हैं पूरे खत्ते में। रूस और चीन ने इकट्ठे होकर ये कि हमने जो सी पैक है वो सारा प्रोजेक्ट जो है वो ठप किया हुआ है तो इसका फायदा दूसरे उठा जाएंगे तो फिर हम देखते रह जाएंगे। लगता नहीं है महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, इकोनॉमी की हमारी ग्रोथ रेट खत्म हो गया तो इसमें कितनी जरूरत थी हमारी सी पैक की और हम हैं कि दूसरे नहीं। ये तो देखें मीर साहब सी पैक एक वो प्रोजेक्ट है पहले हुआ कश्मीर पे जब हमने उससे बाला कश्मीर पे कौमी कंसेंसस, फिर उसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम पे नेशनल कंसेंसस और सी पैक के ऊपर भी एक किस्म का कंसेंसस तो हो ही गया था पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के दौर से ये शुरू हो गया था सी पैक का प्रोजेक्ट। तो कहने का मतलब है कि अगर सी पैक में कोई कमी आती है सुस्ती आती है तो ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत बुरा साबित होगा क्योंकि हम तो हमेशा कहते हैं कि सी पैक हमारा गेम चेंजर है और पाकिस्तान इकोनॉमिक टर्न अराउंड होगी अगर सी पैक की वजह से। तो मैं नहीं समझता तो पाकिस्तान कोई ऐसे कदम उठाएगा जिसमें वो सी पैक कमजोर हो जाए और चीन हमसे नाराज हो जाए। लेकिन मीर साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि कैसे दिफाई ताउन और दिफाई जॉइंट एक्सरसाइजेज में अभी 2 दिन पहले सऊदी अरेबिया के जहाज आ गए हैं एक PF एयर बेस पे, अमेरिका के जहाज आ गए और PF के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेज हो रही हैं। अभी आज मैं पढ़ा था कि कश्मीर कतरी नेवी के जो है पाकिस्तान नेवी के साथ वो जॉइंट एक्सरसाइज कर रही है। अब उसके बाद वो पीछे अमन एक्सरसाइज हुई जैसे 45 ममालिक की नेवी जो है वो आई है पाकिस्तान जिसमें 4 न्यूक्लियर पावर जो है सुपर पावर चीन, बरतानिया, अमेरिका, रूस सारे पाकिस्तान के साथ। तो मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान दिफाई मामलात में बड़ी जबरदस्त हमारे जो है ये मामला चल रहे हैं इन तमाम ममालिक के साथ जिस तरह पै दर पै यके बाद दीगरे ये जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज रहा है कि पाकिस्तान की दिफाई मामलात में बहुत ज्यादा बात के ममालिक का इंटरेस्ट है कि वो हमारे साथ आए और या हम उनके पास जाएं और जॉइंट एक्सरसाइजेस करें, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे हमारी फौज हो या स्पेशल सर्विसेज के लोग हो। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आप हमारी बहुत रहनुमाई कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में सारी बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई जी। और इस वक्त हम बिल्कुल एक ऐसी सूरत हाल में हैं, मुल्क के हालात भी ऐसे हैं, महंगाई का है, हुकूमत उससे भी लड़ना चाहती, हमारी खित्ते की सूरत हाल जो है स्ट्रेटजी वो भी बदल रही है। हमें सी पैक फिर पकार है कि हमें उसके साथ जाना है कि IMF के साथ जाना है। फिर ये एक गेम चेंजर होता है अगर आप अपना फैसला ठीक लें और ठीक तौर पर आगे बढ़ें। इसी को क्लोजिंग रिमार्क समझो जी। बहुत शुक्रिया साहब। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेजबान जवाद बाकी को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।